إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم محترم حاضرین جمعہ، سامعین کرام، ہم سب کے سامنے ایک ایسا دن آنے والا ہے جس دن اللہ سبحانہ و تعالی اس دنیا میں پیدا ہونے والے تمام انسانوں کو جمع کرے گا۔ جب سے دنیا قائم ہوئی اور جب تک قائم رہے گی تب تک کے تمام انسانوں کو اللہ سبحانہ و تعالی وہاں پر جمع فرمائے گا، اور وہ تمام کے تمام لوگ وہاں پر جمع ہوں گے اور ان کی حالت اور ان کی کیفیت انتہائی بدتر ہو رہی ہوگی۔ تمام لوگ پریشانی کے عالم میں مبتلا ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم، ہر ایک کو اپنی اپنی فکر لاحق ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی جہنم کو انتہائی قریب کر دے گا، جہنم لوگوں کے قریب کر دی جائے گی، اور جو سورج آج ہزاروں میل دور ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے بالکل قریب کر دے گا۔ میدان محشر میں سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، انتہائی گرمی، اور اتنی گرمی کہ لوگ پریشان حال، پیاسے ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے، پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کسی کا پسینہ ٹخنوں تک ہوگا تو کسی کا گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا کمر تک ہوگا تو کوئی پورے کا پورا پسینہ میں ڈوبا ہوگا۔ لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے، سوچ رہے ہوں گے تھوڑا سا پانی مل جاتا، کہیں پر کوئی سایہ مل جاتا، لیکن کہیں پر کوئی سایہ نہیں، کہیں پر کوئی پانی نہیں۔ لیکن اچانک لوگ دیکھیں گے کہ ایک بہترین سایہ ہے اور اس کے نیچے جو لوگ کھڑے ہیں وہ بھی بہترین اور سکون سے کھڑے ہیں، انہیں نہ تو اپنے حساب و کتاب کی فکر ہے، نہ انہیں کوئی غم لاحق ہے، بغیر کسی غم کے وہ ایک سائے میں کھڑے ہیں۔ وہ سایہ کون سا ہوگا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش کے نیچے جگہ پانے والے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ الامام العادل وشاب نشأ فی عبادت ربہ ورجل قلبہ معلق فی المساجد ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ
ورجل تصدق اخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه۔ اللہ کے نبی نے ان 7 قسم کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا، ایک حدیث کے اندر ان 7 قسم کے لوگوں کو بیان فرمایا۔ وہ 7 قسم کے لوگوں میں پہلی قسم الامام العادل، یعنی انصاف کرنے والا حکمران۔ یہاں پر امام سے مراد حکمران ہے، ذمہ دار ہے، اور ہر وہ شخص چاہے وہ اپنے ملک کا حکمران ہو، چاہے وہ کسی صوبے کا حکمران ہو، چاہے وہ کسی ضلع کا حکمران ہو، چاہے وہ کسی آفس یا کسی اسکول، کسی مدرسے، کسی بھی ادارے کا ذمہ دار ہو، یہاں تک کہ انسان اگر اپنے گھر کا ذمہ دار ہے تو وہ بھی اس میں شامل ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے متعلق کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ یعنی ہر شخص کسی نہ کسی چیز کا ذمہ دار ہے۔ اب اگر وہ اس معاملے میں اپنی ذمہ داری کو پوری ایمانداری کے ساتھ ادا کرتا ہے اور اس میں عدل و انصاف سے کام لیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے ہی شخص کو کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اگر کوئی انسان اپنے گھر کا ذمہ دار ہے تو اپنے گھر والوں کے درمیان عدل و انصاف سے کام لے، اپنے گھر والوں میں انصاف کرے، اپنی اولاد میں انصاف کرے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ان کو لے کر کے حاضر ہوتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے اس بیٹے کو ایک غلام تحفے میں دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تم نے اپنے تمام بیٹوں کے ساتھ ایسا ہی کیا؟ انہوں نے فرمایا نہیں، میں نے صرف اسے ہی ایک غلام تحفے میں دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اسے واپس لے لو۔ اس لیے کیوں کہا آپ نے کہ اگر تمہیں غلام تحفے میں دینا ہے یا کسی بھی چیز کو تمہیں اپنی اولاد کو تحفے میں دینا ہے تو تمام کی تمام اولاد کو برابر کا حقدار ٹھہراؤ، تمام اولاد میں عدل و انصاف سے کام کرو، کسی کو نواز کر کے کسی کو محروم نہ رکھو۔ اسی طریقے سے بعض اوقات انسان عدل و انصاف کرتے ہوئے اسے مصیبت کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ وہ اس طرح سے کہ اگر کوئی انسان کسی ادارے کا منتظم ہے، کہیں کا ذمہ دار ہے، تو ممکن ہے کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے کہ سامنے والا اس کا رشتہ دار ہو یا اس کا قریبی ہو، اس کے خلاف اسے فیصلہ دینا پڑ جائے، یا لوگوں کے دباؤ میں آ کر کے، سورس میں آ کر کے اسے مجبور ایسا کوئی فیصلہ کرنا پڑ جائے۔ حالانکہ ایسی صورت میں بھی مذہب اسلام نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت کو مقدم رکھنا ہوگا۔ قبیلہ بنو مخزوم کی عورت نے جس کا نام فاطمہ تھا، اس نے چوری کی، معاملہ اللہ کے نبی کی عدالت میں پہنچتا ہے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اتنا معزز گھرانہ ہے، اتنا شریف خاندان ہے، اور ایسے شریف خاندان کی عورت کو اگر سزا دی جائے، چوری کی سزا ہاتھ کاٹ دینا ہے، اگر اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا تو ہماری بدنامی ہوگی۔ لہذا صحابہ کرام مشورہ کرتے ہیں آخر کیا کیا جائے، کس کی اتنی ہمت ہے، کس کی اتنی مجال ہے جو اللہ کے نبی کے پاس جا کر کے اس کا مقدمہ لڑے۔ چنانچہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے نبی کے چہیتے تھے، ان کو اللہ کے نبی کے پاس بھیجا جاتا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس جا کر کے اس کی سفارش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسامہ تم اللہ کی شریعت میں، اللہ کے قانون میں سفارشی بن کر کے آئے ہو، یاد رکھو تم سے پہلے کی امتیں ایسی ہی چیزوں میں ہلاک ہو گئی ہیں کہ اگر ان میں سے کسی شریف خاندان کا کوئی فرد چوری کرتا تھا تو وہ لوگ اسے چھوڑ دیا کرتے تھے، لیکن اگر کوئی کمزور انسان جس کی معاشرے کے اندر کوئی وقعت نہیں ہوتی تھی، اس کا کوئی مقام نہیں ہوتا تھا، ایسا انسان جب چوری کرتا تھا لوگ اس کے ہاتھ کاٹ دیتے تھے، یعنی اس کو سزا دیتے تھے، اور اگر کوئی معزز ہوتا اسے چھوڑ دیا جاتا۔ اور اس موقع پر اللہ کے نبی نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا وَإِمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا، کہ اگر اللہ کی قسم ہے اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ عدل و انصاف تھا جو اللہ کے نبی نے ہمیں سکھلایا، اور یہ عدل و انصاف
انصاف اگر کوئی انسان قائم رکھتا ہے، اس کا دامن نہیں چھوڑتا، ہر حال میں انصاف سے کام لیتا ہے، تو یہی ایسے ہی لوگ کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ دنیا میں رہتے ہوئے یہ معاملہ مشکل ہے، لیکن اس کا بدلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں پر عطا فرمائے گا جب اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ دوسری قسم کے لوگ وہ ہوں گے وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وہ نوجوان جس نے اپنی پوری جوانی اللہ کی عبادت میں گزار دی۔ لوگ جوانی کے بعد بڑھاپے میں اللہ کی طرف پلٹ آتے ہیں، اور یہ بھی ایک رحمت ہے، اللہ کی رحمت ہی ہے، لیکن یہ کمال نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ جوانی میں جب ہاتھ پاؤں سلامت رہے، انسان کے بدن میں پوری طاقت رہے، تب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرے اور اللہ کی عبادت کرے، اپنی جوانی کو اللہ کے لیے صرف کرے اور اللہ کے لیے کھپا دے۔ ایسا انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت زیادہ محبوب ہے، اور ایسے شخص کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اور جب کوئی انسان اپنی جوانی کی حالت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں رغبت پیدا کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ کی شریعت پر عمل کرتا ہے، تو معاشرے میں اسے طعنے سننے پڑتے ہیں، لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں، لوگ اسے طعنے دیتے ہیں، بندے نے داڑھی رکھ لی ہے، بندے کی پینٹ بندے کا کپڑا ٹخنے سے اوپر رہتا ہے، اور یہ لبرل معاشرہ اس کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے۔ لیکن یہی تنقید انسان کو کل قیامت کے دن فائدہ دینے والی ہے۔ جب کوئی نوجوان شخص لوگوں کی تنقیدیں برداشت کرتا ہے، ان کی باتیں سنتا ہے، لیکن شریعت پر عمل کرتا ہے، شریعت کو نہیں چھوڑتا، دنیا کو بالائے طاق رکھ دیتا ہے، ایسے انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، کیونکہ دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں کی باتوں کے بیچ میں شریعت پر عمل کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے، لیکن اسی کا بدلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت کے دن ہمیں عطا فرمائے گا۔ اور تیسری قسم ان لوگوں کی ہے رجل قلبه معلق فی المساجد، ایسا انسان جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، یعنی ایسا شخص جو ایک وقت کی نماز پڑھ کر کے باہر نکلتا ہے، مسجد سے نکلتا ہے، اپنے گھر کو جاتا ہے، اپنے کاروبار میں مصروف ہو جاتا ہے، اپنے بزنس میں بزی ہو جاتا ہے، دنیا کے دیگر کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے، لیکن اس کو اس بات کی فکر لگی رہتی ہے کہ میں یہاں پر مصروف ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اگلی نماز چھوٹ جائے، مجھے وقت کا اندازہ نہ ہو، اسے نماز کی فکر لگی رہتی ہے، اس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے۔ ایسے انسان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اور نماز سے یہ محبت، مسجد سے یہ محبت ایک وقت کی نماز پڑھ کے اور ایک وقت کی نماز چھوڑ کر کے پیدا نہیں ہونے والی۔ مسجد سے محبت، نماز سے محبت تبھی پیدا ہوگی جب انسان واقعی اور خالص دل سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھے گا، نماز سے محبت کرے گا، مسجد سے محبت کرے گا، تب جا کر کے اس کا دل مسجد میں اٹکا رہے گا اور وہ اگلی نماز کی فکر میں لگا رہے گا۔ حالانکہ اگر کوئی انسان ایک وقت کی نماز پڑھتا ہے، ایک وقت کی نماز ضائع کر دیتا ہے، اسے کچھ بدلہ نہیں ملنے والا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ اللہ نے فرمایا کہ پہلے لوگوں کے بعد ان کی اولاد ان کی جانشین بنی جس نے نماز کو ضائع کر دیا، فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، عن قریب ہم انہیں اس کا بدلہ چکھائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں ان کا بدلہ دے گا جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا تھا۔ یعنی ایک وقت کی نماز چھوڑ کر کے، ایک وقت کی نماز پڑھ کر کے ہم نماز کی محبت کو حاصل نہیں کر سکتے۔ حالانکہ سلف صالحین کا تو حال یہ تھا کہ ان کی کبھی کسی نماز کی جماعت تک نہیں چھوٹا کرتی تھی، یہاں تک کہ اگر ان کی تکبیر اولیٰ بھی چھوٹ جایا کرتی تھی تو بھی انہیں بہت زیادہ افسوس ہوا کرتا تھا۔ عبید اللہ جو ایک بہترین تابعی ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا
کہ میری عشاء کی جماعت کبھی بھی فوت نہیں ہوئی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے گھر مہمان آ گیا، اس کی مہمان نوازی میں کچھ زیادہ وقت ہو گیا۔ جب میں وہاں سے فارغ ہو کر کے نماز کے لیے نکلا تو میں نے دیکھا کہ جماعت ختم ہو چکی ہے، لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھ لی ہے۔ میں نے سوچا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ با جماعت نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے سے 27 گنا زیادہ بہتر ہے، تو میں نے اس رات عشاء کی نماز 27 مرتبہ پڑھی۔ وہ فرماتے ہیں 27 مرتبہ پڑھنے کے بعد میں سو جاتا ہوں، میں خواب کیا دیکھتا ہوں کہ ایک قوم ہے جو گھڑ سواری کر رہی ہے، گھوڑے کے دوڑانے کا مقابلہ ہو رہا ہے، میں بھی گھوڑے پر سوار ہوں اور گھوڑا دوڑا رہا ہوں، لیکن میں ان لوگوں سے آگے نہیں نکل پا رہا۔ اپنے گھوڑے کو لاکھ ایڑ لگاتا ہوں لیکن میرا گھوڑا ان سے آگے نہیں بڑھ پا رہا ہے۔ جو ان میں سے سب سے پیچھے والا شخص تھا وہ کہنے لگا اپنے گھوڑے کو پریشان مت کرو، اپنے گھوڑے کو تھکاؤ مت، تم مجھ سے آگے نہیں نکل سکتے۔ میں نے پوچھا آخر وجہ کیا ہے؟ اس نے بتلایا کہ ہم تمام لوگوں نے عشاء کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھا ہے لیکن تم نے عشاء کی نماز کو جماعت سے نہیں پڑھا، لہٰذا تم پیچھے ہی رہنے والے ہو۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عامر بن عبداللہ کا جب انتقال ہونے لگا، بالکل قریب المرگ تھے، روح نکلنے والی تھی، لیکن اسی حالت میں مغرب کی اذان ہونے لگتی ہے۔ فرماتے ہیں لوگوں مجھے اٹھاؤ اور مجھے مسجد لے کر کے چلو۔ لوگ کہتے ہیں آپ کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہے۔ انہوں نے فرمایا اللہ کا پکارنے والا پکارے، مؤذن اذان دے اور میں مسجد کو نہ جاؤں، اس پر لبیک نہ کہوں۔ چنانچہ لوگوں نے ان کو اٹھایا اور ان کو لے کر کے مسجد میں گئے اور وہاں پر وہ مغرب کی ایک رکعت پڑھ پائے تھے کہ ان کی روح پرواز کر گئی، ان کی روح نکل گئی۔ نماز سے یہ محبت، مسجد سے یہ محبت کب پیدا ہوگی؟ جب انسان خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھے گا اور مسجد میں آئے گا اور ہر وقت پابندی کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرے گا، تب جا کر کے نماز سے محبت پیدا ہوگی۔ اور نماز سے محبت پیدا ہو جائے گی تو انسان کا دل دنیا سے اچاٹ ہو جائے گا، دنیا سے اس کا دل لگے گا ہی نہیں، اور کوئی بھی مال، کوئی بھی اولاد اسے نماز سے غافل نہیں کر سکتی۔ صحابہ کرام کا عالم جو یہ تھا کہ ایسا کوئی مال ہو جو نماز میں خشوع و خضوع سے روک دے، صحابہ کرام اس مال کو چھوڑ دیا کرتے تھے، اس دولت کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ ایسی دولت کس کام کی جو انسان کو نماز سے غافل کر دے؟ ایسی دولت کس کام کی جو انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے؟ حالانکہ صحابہ کرام کا عالم یہ تھا کہ مسجد سے انتہائی محبت رکھتے تھے اور مسجد چل کر کے آنا پسند کیا کرتے تھے۔ ایک انصاری صحابی جن کا گھر مسجد سے انتہائی دور تھا، اور چاہے گرمی ہو، چاہے ٹھنڈی ہو، چاہے بارش ہو، کوئی بھی موسم ہو، راستہ اچھا ہو خراب ہو، کیچڑ ہو کچھ بھی ہو، وہ ہر وقت ہر نماز میں پابندی کے ساتھ مسجد میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے ان سے کہا کہ آپ کوئی سواری خرید لیجئے، کوئی گدھا خرید لیجئے تاکہ آپ کو آنے میں پریشانی نہ ہو، گرمی ہو تو بھی آپ آ جائیں، ٹھنڈی ہو تو بھی آپ آ جائیں۔ اس صحابی نے ایک ایسی بات کہی جو بہترین حروف سے لکھنے لائق ہے۔ انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ مسجد میں میرا آنا بھی لکھا جائے اور میرا جانا بھی لکھا جائے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جب کوئی انسان مسجد کے لیے قدم بڑھا کر کے آتا ہے تو اس کے ہر قدم پر ایک گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ اسی لیے ان صحابی نے کہا تھا میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرے ہر قدم پر یہ چیز، میرے ہر قدم پر میری نیکی لکھی جائے، اور میں ہرگز یہ پسند نہیں کرتا کہ میرا گھر مسجد کے بغل میں ہو، میرا گھر مسجد کے پاس میں ہو، کیونکہ ایسی صورت میں بات یہ تھی کہ وہ ثواب وہ حاصل نہ کر پاتے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی انہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اور چوتھی قسم ان لوگوں کی ہے وَرَجُلَانِ تَحَابًا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وہ دو آدمی جو خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اس میں ان کا کوئی ذاتی فائدہ نہیں، اس میں ان کا کوئی مفاد نہیں، کوئی دنیاوی فائدہ نہیں، وہ صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کے نبی کی اطاعت کرتے ہوئے اس دوسرے انسان سے محبت کرتے ہیں۔ اور یہی وہ لوگ ہیں کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی اعلان کرے گا
کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو میری عظمت اور میری جلالت کے لیے ایک اپنے بھائی سے محبت کیا کرتے تھے، آج میں ایسے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دوں گا جبکہ میرے عرش کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ میری رضا حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی تھا جو اپنے ایک بھائی سے، اپنے ایک اسلامی بھائی سے بے انتہا محبت کیا کرتا تھا اور خالص اللہ کی رضا کے لیے محبت کیا کرتا تھا۔ چنانچہ ایک دن وہ اس کی زیارت کے لیے نکلتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک فرشتے کو اس کے راستے میں بیٹھا دیتا ہے، وہ اس کے راستے میں بیٹھ کر کے اس انسان کا انتظار کرتا ہے۔ جب وہ شخص اس مقام پر پہنچتا ہے تو فرشتہ اس سے پوچھتا ہے تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ بتاتا ہے کہ میں اپنے فلاں بھائی کی زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ فرشتہ کہتا ہے کیا اس کا تم پر کوئی احسان ہے جس کو تم پورا کرنے اور اتارنے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، میرا کوئی احسان نہیں ہے، اس کا مجھ پر کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ میں اس سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا ہے اور جان لو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ جب کوئی انسان کسی دوسرے انسان سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان پر اس کا تذکرہ کرتا ہے اور جبرائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور جبرائیل علیہ السلام تمام آسمانی فرشتوں میں منادی کرا دیتے ہیں کہ فلاں انسان سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، لہذا تم سب کے سب اس انسان سے محبت کرو۔ جب کوئی انسان اپنے کسی بھائی سے صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے، تمام دنیاوی فائدوں کو ایک کنارے رکھتے ہوئے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس سے محبت کرتا ہے، اس سے ہمدردی کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ایسے انسان سے محبت کرتا ہے اور ایسے انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ پانچویں قسم اللہ کے نبی نے بیان فرمایا وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، ایسا انسان جسے کوئی معزز اور خوبصورت عورت گناہ کی دعوت دے تو وہ انسان یہ کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور اس کی دعوت کو ٹھکرا دے تو ایسا انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر اللہ سے ڈرنے کی قید لگائی ہے کہ اگر کوئی انسان کسی دوسرے شخص کے ڈر سے، ماحول کے ڈر سے، اپنی بدنامی کے ڈر سے اگر ایسے کام سے رکتا ہے اسے کوئی فائدہ نہیں ملنے والا۔ تمام چیزوں پر اللہ کا ڈر غالب ہونا چاہیے، اور جب انسان پر اللہ کا ڈر غالب ہوگا تو وہ ہر قسم کے گناہوں سے بچتا رہے گا۔ چنانچہ علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ جو اپنے وقت کے بہت بڑے امام تھے، بہت بڑے عالم دین تھے، وہ بزاز کا کام کیا کرتے تھے، کپڑا بیچا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ گلی میں ٹہل کر کے کپڑا بیچ رہے تھے، اس گلی میں رہنے والی ایک معزز خاتون نے جو بیوہ تھی انہیں اپنے گھر بلاتی ہے اور انہیں بدکاری کرنے پر مجبور کرتی ہے، اور جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی مصیبت سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے پیدا کر دیتا ہے، اس کے دماغ میں کوئی نہ کوئی ترکیب ڈال دیتا ہے۔ چنانچہ علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ نے دیکھا کہ اب بچنا مشکل ہے، ان کو ایک ترکیب سوجھی، انہوں نے فرمایا کہ مجھے پاخانے کی حاجت ہے۔ تو وہ جب پاخانہ کرنے گئے تو وہاں پر تمام گندگی کو اپنے بدن پر لگا لیا، اس گندگی کو اپنے بدن پر مل لیا، اور جب وہ باہر نکلے تو ان کے بدن سے بدبو آ رہی تھی۔ چنانچہ اس عورت نے انہیں چھوڑ دیا، اور تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ اس کے بعد سے علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ کے بدن سے خوشبو آیا کرتی تھی، بغیر خوشبو لگائے ان کے بدن سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ان پر فضل ہے کیونکہ انہوں نے اللہ کے ڈر کو غالب رکھا، اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے انہوں نے اس غلط کام کو نہیں کیا جس کا بدلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں دنیا ہی میں دے دیا، اور ان کے بدن سے ہر وقت خوشبو آیا کرتی تھی، اور دوسرا بدلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن کے لیے محفوظ کر رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے ایسے تمام راستوں کو بھی بند کیا ہے جو اس راستے پر انسان کو لے کر کے جاتے ہیں۔
اور اسلامی قوانین کے علاوہ دوسرے کسی قانون پر چل کر کے انسان ایسے راستے چیزوں سے بچ نہیں سکتا جس کا مشاہدہ ہم اپنے ملک ہی میں کر رہے ہیں۔ لاکھ کوششوں کے باوجود بھی انسان ایسے گناہ سے نہیں بچ رہے، لیکن شریعت اسلامیہ نے اس کا دروازہ ہی بند کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ تمام مومن مرد اپنی نگاہیں جھکا کر کے چلیں، تمام مومنہ عورتیں اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے چلیں، اور اسی طریقے سے دیگر فرامین میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ تمام کے تمام جرائم جو ہیں ان کا دروازہ ہی بند کر دیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان جرائم پر جو سزا رکھی ہے وہ بھی ان جرائم سے رکنے کا بہترین ذریعہ ہیں۔ آج لوگ اسلامی سزاؤں پر اعتراض کرتے ہیں، چاہے وہ اسلامی سزا کوئی بھی ہو۔ یہ لبرل معاشرہ، لبرل لوگ، لبرل مقررین ان سزاؤں کا انکار کرتے ہیں اور ان میں تعویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سزا برحق ہے، اور اسی کے مطابق کی اسی کے مطابق امت اسلامیہ اور تمام امت گناہوں سے دور رہ سکتی ہے۔ یہ 5 قسم ہوئی۔ چھٹی قسم رجل تصدق اخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ایسا انسان جو صدقہ کرے اور اس کو چھپائے، ایسا چھپائے کہ اگر اس کے داہنے ہاتھ نے کچھ خرچ کیا تو اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ جب کوئی انسان صدقہ کرتا ہے تو اس کو ظاہر کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر انسان اس کو چھپا لیتا ہے تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ظاہر کرنے میں ممکن ہے کہ اس کے اندر ریاکاری کا شائبہ پیدا ہو جائے، اس کے اندر ریاکاری آ جائے، اور اگر کسی انسان کے اندر صدقہ کرتے ہوئے ریاکاری آ گئی تو اس کو کوئی ثواب نہیں ملنے والا، بلکہ ریاکاری کا وبال اس کے اوپر الگ سے ہونے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم، اگر تم کوئی صدقہ کرو اس کو ظاہر کرو تو بھی اچھا ہے، لیکن اگر تم اس کو چھپا لیتے ہو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے ارادہ کیا کہ آج کے دن میں صدقہ کروں گا، چنانچہ رات کو وہ نکلتا ہے اور کسی انجان آدمی کے ہاتھ پر پیسہ رکھ کر کے یا جو بھی تھا صدقہ کا مال اس کو رکھ کر کے چلا آتا ہے۔ صبح لوگ یہ آواز لگاتے ہیں کہ آج رات ایک چور پر صدقہ کیا گیا، چنانچہ وہ شخص سنتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور پھر سے ارادہ کرتا ہے کہ آج رات میں پھر صدقہ کروں گا۔ اس رات کو بھی نکلتا ہے اور ایک انجان انسان کے ہاتھ پر اپنا مال، صدقے کا مال رکھ کر کے چلا آتا ہے۔ اگلی صبح لوگ پھر چرچا کرتے ہیں کہ آج رات ایک بدکار عورت پر صدقہ کیا گیا۔ وہ انسان پھر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آج میں پھر صدقہ کروں گا، چنانچہ پھر وہ نکلتا ہے اور ایک انجان شخص کے ہاتھ پر چھپا کر کے اپنے صدقے کی چیز رکھ کر کے چلا آتا ہے۔ صبح لوگ پھر باتیں کرتے ہیں کہ آج رات ایک مالدار شخص پر صدقہ کیا گیا، چنانچہ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ وہ انسان خواب دیکھتا ہے، خواب میں کوئی کہہ رہا ہے کہ تم نے جو چور پر صدقہ کیا تھا ممکن ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس کی وجہ سے اس کو چوری کرنے سے باز کر دے، اس کو چوری کرنے سے دور کر دے۔ جو تم نے بدکار عورت پر صدقہ کیا تھا ممکن ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس کی وجہ سے اس کو توبہ کی توفیق دے دے، اور جو تم نے مالدار انسان پر صدقہ کیا تھا ممکن ہے اس کو غیرت جاگے اور وہ بھی لوگوں پر صدقہ کرنا شروع کر دے۔ یعنی اگر کوئی انسان انجانے میں نہ جان کر کے کسی بھی طریقے سے کسی غیر مستحق تک صدقہ پہنچا دے تو بھی اس کا ثواب اسے ملے گا، ہر حال میں ملے گا۔ اسی طریقے سے 7ویں قسم ایسا شخص رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ایسا انسان جس نے تنہائی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں بہہ پڑیں، تنہائی میں اس نے اللہ کو یاد کیا اور وہ رونے لگا، ایسا انسان بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔
اور تنہائی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کر کے آنسو بہانا یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ نعمت ہر شخص کو نہیں ملا کرتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر جب انسان پر غالب ہوتا ہے تو ایسا انسان اللہ کو یاد کر کے، اللہ کے عذاب کو یاد کر کے، جہنم کو یاد کر کے ایسا انسان آنسو بہاتا ہے۔ اور صحابہ کرام اس میں سب سے اول درجہ کے تھے، وہ جب بھی جہنم کا تذکرہ آیا کرتا تھا، عذاب قبر کا تذکرہ آیا کرتا تھا، قیامت کا تذکرہ آیا کرتا تھا، صحابہ کرام آنسو بہایا کرتے تھے، ان کے آنسو اپنے آپ جاری ہو جایا کرتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں کے دوران ان کے سینے سے ایسی آواز نکل رہی ہے جیسے کہ کوئی ہانڈی، کوئی چولہے پر کوئی ہانڈی میں کوئی کھانا پک رہا ہو، ایسی آواز اللہ کے نبی کے سینے سے رونے کی وجہ سے نکلا کرتی تھی۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو انسان اپنے رب سے ڈرتا ہے اور تمام قسم کی خواہشات سے بچے رہتا ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ایسے انسان کے لیے ہی جنت کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو انسان بغیر دیکھے ڈرتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے، کوئی خالق ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمارا حساب و کتاب لے گا، ہمارے نیکی اور ہماری بدی کا بدلہ دے گا، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، جو انسان اللہ سے بغیر دیکھے ڈرتا ہے تو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مغفرت کا وعدہ کر رکھا ہے اور اسے اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے کہ اسے بے انتہا ثواب عطا کیا جائے گا۔ یہ 7 قسم کے لوگوں کا تذکرہ اس حدیث کے اندر ہے، اس کے علاوہ بھی 3 قسم کے لوگ ہیں جنہیں عرش کے سائے میں جگہ دیا جائے گا۔ ایک وہ شخص جس نے کسی کو قرض دیا اور اسے معاف کر دیا، دوسرا وہ شخص ہے جس نے کسی کو قرض دیا اور وقت میں اور زیادہ اضافہ کر دیا، اسے اور زیادہ مہلت دے دی، اور تیسرا وہ شخص جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا۔ یہ 3 قسم کے لوگ بھی ہیں جنہیں عرش کے سائے میں جگہ دی جائے گی۔ کل 10 قسم کے لوگ ہیں جنہیں عرش کے سائے میں جگہ دی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ احادیث کے اندر جو اور لوگوں کے عرش کے سائے میں جگہ پانے کی حدیثیں وارد ہوئی ہیں وہ تمام کے تمام حدیثیں ضعیف ہیں۔ صحیح حدیث کے اندر صرف انہی 10 قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہے جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دے گا، اور جن میں سے 7 قسم کے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ان قسم کے لوگوں میں شمار فرما اور ہمیں بھی ایسے اعمال کرنے کے توفیق عطا فرما جن کی بدولت ہمیں بھی عرش کا سایہ نصیب ہو۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔